اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے تعالو آؤ تم اتل ما حرم ربکم علیکم میں پڑھوں تم پر وہ چیز جو حرام کی تم پر تمہارے پروردگار نے اللہ تشرکو بہ شیئا کہ تم نہ شرک کرو اپنے رب کے ساتھ کچھ بھی وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ولا تقتلوا اولادکم اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو من املاق بھوک کے ڈر سے نحن نرزقکم وإیاہم ہم رزق پہنچاتے ہیں تم کو اور خاص ان کو ولا تقربوا الفواحش اور نہ تم قریب جاؤ گناہوں کے ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہے ولا تقتلوا النفس التی اور نہ تم قتل کرو اس جان کو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا الا بالحق مگر ساتھ حق کے ذالکم وصاکم بہ وہ تمہیں وصیت کرتا ہے حکم دیتا ہے ساتھ اس کے لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل کر جاؤ ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ تم قریب جاؤ یتیموں کے مال کے الا باللتی ہی احسن مگر ایسے طریقے کے ساتھ ایسے طریقے کے جو احسن ہے بہت اچھا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ یا تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی کو واوفوا الکیل والمیزان اور پورا کرو تم ناپ تول کو بالقسط ساتھ انصاف کے لا نکلف نفسا الا وسعها ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب تم کہو تو عدل والی بات کہو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد کو تم پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وہ تمہیں حکم دے رہا ہے ساتھ اس کے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو وَأَنَّ هَذَا اور بے شک وعلیکم السلام وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمہ اور بے شک یہ میرا رستہ سیدھا فاتبعوہ تم اس کی اتباع کرو ولا تتبعوا السبل جمع سبیل کی اور نہ تم اتباع کرو دوسرے رستوں کی جو اللہ کے رستے کے علاوہ رستے ہیں فتفرق بکم عن سبیلہ وہ تمہیں ہٹا دیں گے اللہ کے رستے سے اور رستوں پہ چلو گے وہ اللہ کے رستے سے تمہیں ہٹا دیں گے ذالکم وصاکم بہ اسی بات کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمام پوری مکمل علی الذی احسن اس شخص پر جو اپنے آپ کو نیکوکار بنائے
وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، ہر چیز کو کھول دینے والی، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم شاید کہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یؤمنون ایمان لے آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا حال ہے جی ستار صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ جی، ابو محمد صاحب سبقت لے جاتے ہیں، اور حافظ خرم اختر صاحب، فیصل شاہ صاحب، عبدالجبار صاحب، ہاں جی جوید بٹ صاحب۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، قائم رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج انشاءاللہ بڑی امید ہے کتاب الشہادات ختم ہو جائے گی۔ آج تو کلاس بھرپور ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ایک دو ساتھی اب بھی غیر حاضر ہیں، چلے وہ کل آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا زکا رجل رجلا، جب تزکیہ کرے کوئی آدمی دوسرے آدمی کا تو وہ کافی اس کو۔ اس سے پہلے ہم نے وہ لمبی حدیث پڑھی سی جی، حدیث عفق، یعنی وہ حدیث جب حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا گیا تھا نا، لمبی ساری حدیث، ہاں جی، اس سے پہلے وہ ہم نے پڑھی ہے، ایک دن کا سبق تھا، تو اس میں باب تھا التعدیل بین النساء، عورتیں ایک دوسرے کا تزکیہ بیان کریں۔ آج مردوں کا تزکیہ ایک دوسرے کے بارے میں۔ صفحہ جی کون سا صفحہ؟ 366 پہلا باب ہے اس کا۔ باب اذا زکا رجل رجلا کفاہ وقال ابو جمیلۃ وجدت منبوذا، میں نے پایا ایک پھینکا ہوا بچہ، فلما رآنی عمر، میں اس کو اٹھا رہا تھا جب مجھے دیکھا عمر نے، قال عسل غویر اب اوسن، کہیں یہ بچہ مصیبت نہ بن جائے، لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تمہارا ہے، کأنہ یتہمنی، گویا کہ وہ مجھے تانا دے رہے تھے۔ قال عریفی، تو میرے دوست نے کہا انہ رجل صالح، یہ تو نیک آدمی ہے۔ قال کذالک اذهب وعلینا ثقافت، عمر نے کہا پھر ٹھیک ہے، جا ہمارے ذمہ اس کا خرچہ، اس کو لے جا بچے کو، اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے بیت المال سے۔ حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال اثنى رجل على رجل، تزکیہ نا باب تک، ایک مرد ایک آدمی دوسرے کا تزکیہ کرے تو تعریف کی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی عند النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فقال ویلک قطعت عنق صاحبک، ویلک قطعت عنق صاحبک، تباہی ہو تو نے توڑ ڈالی گردن اپنے ساتھی کی۔ قطعت عنق صاحبک ہاں، مرارن، کئی دفعہ آپ نے ہوا، یعنی کسی کی تعریف اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ ثم قال من كان منكم مادحا جو اخاه، شخص ہے لازمی تعریف کرنے والا اپنے بھائی کی، لا محالة، لا محالہ میں لازمی، فليقل احسب فلانا والله وہ یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم فلاں کو، حسیبہ، حسیبہ، واللہ حسیبہ، اور اللہ اس کا حساب لینے والے ہیں، یعنی میرے گمان میں وہ اچھا ہے، باقی حساب اللہ پر ہے۔ ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ پر کسی ایک کا تزکیہ پاک نہیں کر سکتا، احسبہ کذا و کذا، میں سمجھتا ہوں اسے ایسا ایسا، ان کان نزدیک وہ ٹھیک اچھا ہے، نیک ہے، باقی ان کان یعلم ذلک منہ، ٹھیک ہے۔
باب ما یکرہ من الاتناب فی المدح تعریف میں مبالغہ کرنے کی کراہیت. ولیقل ما یعلم، وہ اتنا کیا جتنا وہ جانتا ہے. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زکریا برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویتریح فی مدحہ، یعنی تعریف کر رہا تھا اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا، ضرورت سے زیادہ تعریف. فقال اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، ہلاک کر دیا تم نے یا توڑ دی تم نے پیٹھ آدمی کی. باب بلوغ الصبیان و بچے شہادتہ کب بالغ ہوتے ہیں اور ان کی شہادت کا بیان. بیان. وقول اللہ تعالی وَإِذَا بلغ بلغ الاطفال منکم الحلم، جب بچے پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو فَلْيَسْتَأْذِنُوا پھر وہ اجازت مانگے. الآیہ. وقال المغیرہ احتلمت وانا ابن 12 سنة، مغیرہ کہتے ہیں مجھے 12 سال کی عمر میں احتلام ہوا، یعنی میں بالغ ہوا 12 سال کی عمر میں. وبلوغ النساء فی الحیض، اور عورتوں کی بلوغت کب ہوتی ہے؟ جب ان کو حیض آتی ہے. حیض میں. لقول اللہ تعالی واللائی یئسن من المحیض من نسائکم الى قوله ان یضعن حملہن ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحض وأولاة الأحمال اجلہن ان یضعن حملہن. وقال الحسن بن صالح ادرکت جارتا لنا جدتن. حسن یہ بات سننے والی ہے. حسن بن صالح فرماتے ہیں ادرکت جارتن لنا جدتن، میں نے پائی ایک لڑکی ہماری جدتن جو نانی بن چکی تھی 21 سال کی عمر میں. 21 سال. اللہ. بنت اہدا بنت اہدا و 20 سنہ، 21 سال کی عمر میں. آب و ہوا کا فرق ہے نا. اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ کا کیسے نکاح ہوا 9 سال کی عمر میں، ہاں جی وہ یہ پڑھے کیسے نکاح ہو گیا حضرت عائشہ کا 9 سال کی عمر میں. 9 سال کی لڑکی کیسے بالغ ہو سکتی ہے؟ کیوں جی 21 سال کی لڑکی نانی بن سکتی ہے، 9 سال کی لڑکی بالغ نہیں ہو سکتی. اس کا معنی جدت دادی نہیں کرنا، نانی کرنا ہے، کیونکہ نانی جلدی بن جاتی ہے نا، دادی بننے میں ذرا دیر لگتی ہے. حدثنا عبید اللہ بن کیوں سعید. جی یہ بہت مضبوط دلیل ہے نا. 21 سال کی لڑکی نانی بن سکتی ہے، کیا 9 سال کی لڑکی بالغ نہیں ہو سکتی؟ اب کہاں گئے اعتراض کرنے والے؟ چلے جی. یہ خوراک اور آب و ہوا کے دونوں کا فرق ہوتا ہے. ہاں جی. حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو سامہ حدثنی عبید اللہ حدثنی یہ نافع دلیل آپ نے لکھ لینی ہے اپنے پاس، زبردست ہے. حدثنی ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارضہ یوم احد عبداللہ بن عمر احد کے دن رسول اللہ کے سامنے آئے، وهو ابن 14 سنة آپ 14 سال کے تھے. فلم یجزنی، آپ نے یعنی وہ 14 سال کے تھے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ نے مجھے اجازت نہ دی 14 سال کی عمر میں. ثم عارضنی یوم الخندق، پھر خندق کے دن آپ کے سامنے ہوئے، وانا ابن میں 15 15 سال کا تھا، فاجازنی، آپ نے مجھے اجازت دے دی. 14-15 سال کے درمیان بچہ بالغ ہو جاتا ہے. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز، میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا وهو خلیفہ، اور وہ خلیفہ تھے. فحدثته هذا الحديث ان کو میں نے یہ حدیث بیان کی. فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير، یہ 14-15 سال کی عمر ہے، یہ حد ہے درمیان بڑے اور چھوٹے کے. وكتب الى عماله، اور لکھا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عمال کی طرف ان يفرضوا لمن بلغ 15، یہ کہ وہ فرض کر دے یعنی وظیفہ لگا دے جو پہنچ جائے 15 سال کی عمر کو.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم حدیث مرفوع بیان کر رہے ہیں، یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل جمعہ کے دن کا واجب ہے ہر محتلم پر، ہر بالغ آدمی پر. باب سؤال محتلم، بالغ محتلم، جسے اطلاع ہو بالغ ہے. بالغ ہوگا تو محتلم بنے گا نا. بچوں کی جو بلوغت ہے نا وہ کب ہوتی ہے؟ جب انہیں اطلام ہوتا ہے. اچھا، جب طلاق ہوتا ہے، بالکل اب پیچھے آیا. اور جب ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باب سؤال الحاکم المدعی سوال کرنا حاکم کا مدعی سے. هل لك بینۃ کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ قبل الیمین. دلیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ مدعی کے لیے. گواہی مدعی کے لیے اور قسم مدعا علیہ کے لیے. آپ آگے کرتے ہیں نا، پھر آپ کو پچھلے والا بھول جاتا ہے، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ بھول جاتا ہے آپ کو. حدثنا محمد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین وهو فيها فاجر یعنی جو جھوٹی قسم اٹھائے وہ اس میں فاجر ہے، جھوٹا ہے. لیقتطع بها مال امرئ، کس لیے؟ کہ وہ لے جائے مال کسی مسلمان کا. لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اللہ کو ملے گا جب اللہ اس پہ بہت ناراض ہوں گے. قال فقال الاشعث بن قیس کہا اشعث بن قیس نے فی یا میرے لیے میرے بارے میں یہ ایسا نازل ہوئی. واللہ کان ذلک بینی و بین رجل ارض، میرے اور کسی آدمی کے درمیان زمین تھی، ہماری زمین اکٹھی تھی. فجاہدنی اس نے انکار کر دیا. فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الک بینۃ، یہ مدعی تھے نا، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ قال قلت لا. میں نے کہا جی نہیں. قال احلف، آپ نے فرمایا تو قسم اٹھا یہودی کو کہا. دوسرے کو جو مدعا علیہ تھا. قال قلت یا رسول اللہ اذن یحلف، آپ نے جب کہا نا اسے قسم کا، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا لے گا ویذهب میرا بماله. مال لے جائے گا. قال فانزل اللہ عز وجل ان الذين اللہ يشترون نے یہ بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اللہ ٹھیک ہے. الى آخر الآیہ. باب الیمین علی المدعى علیہ فی الاموال والحدود. گواہی کس کے ذمے؟ مدعا علیہ، مدعی نہیں یار، نہیں مدعی کے لیے. مدعی. اور قسم کون دے گا؟ مدعا علیہ. چلے شاباش. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداک او یمینہ. ٹھیک ہے. وقال قتیبہ حدثنا سفیان عن ابن، تیری گواہی یا اس کی قسم مان لی جائے گی. شاہدہ کا او یمینہ. اس کی دوسرے کی. کلمنی ابو الزناد فی شہادت الشاہد. ہاں جی، شاہد کی شہادت میں و یمین المدعی، اور و یمین مدعی، المدعا. انہوں نے مدعی لکھا. نہیں بس کوئی نہیں. مدعا اور مدعا کی قسم میں. فقلت قال اللہ عز وجل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین، اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہوں فرجل تو وامرأتان، ایک مرد دو عورتیں. عورتیں. ممن ترضون من پہلے الشہداء، دو مرد، پھر ایک مرد دو عورتیں ایک مرد کے دو مقابلے میں. ترضون من الشہداء ان تذل اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان تذل احداہما، ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرا دے. قلت اذا کان یکتفی بشہادت شہادت میں نے کہا اگر کافی ہے بشہادت شاہد، ایک گواہ کی، گواہی ایک گواہ کی، اگر کافی ہے گواہی ایک گواہ کی، بھئی ایک گواہی کافی اگر، تو پھر اس کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ فَتُذَكِّرَ احداہما الاخری، دوسری پہلی کو یاد. پھر دوسری کا کیا معنی ہے؟ اس لیے ایک کافی نہیں. اگر ایک کافی ہوتی اللہ یہ نہ کہتے فَتُذَكِّرَ احداہما الاخری، پھر یہ نہ ہوتا. سمجھ آ گئی نا جی؟ ٹھیک ہے. بشہادت شاہد و یمین المدعی. ہاں
فما يحتاج ہاں جی، ان تذکر احداهما پھر کیا ضرورت تھی اس کی فتذکر احداہما الاخری، ما كان يصنع بذکره، تو کیا ضرورت تھی اس کے ذکر کی، اس لیے دو گواہ ضروری ہے، ایک کافی نہیں۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکہ قال کتب ابن عباس الیہ لکھا میری طرف عبداللہ بن عباس نے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالیمین علی المدعی علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے کا فیصلہ مدعا علیہ پر کیا۔ مدعا علیہ قسم کھائے گا، مدعی گواہی دے۔ گواہی دے پیش کرے گا۔ حدثنا باب حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه میرے غضبان، جو اٹھائے ایسی قسم کہ اس سے کسی کا مال لینا کمانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، ہاں جی، وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا، اللہ اس سے بہت ناراض ہوگا۔ ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم ثم ان الاشعث بن قيس یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، خرج الينا اشعث بن قیس ہمارے پاس آئے، فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن کون؟ عبداللہ بن مسعود، تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ فحدثناه بما قال، ہم نے اس کو بیان کیا، حدیث بیان کی، انہوں نے کہا اشعث نے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، فقال صدق لفی نزلت لفیہ نزلت، کان بینی و بین رجل خصومت، ہاں جی، خصومت المنا، میرے اور ایک آدمی کے درمیان جھگڑا تھا، فی شیء فاختصمنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مقدمہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال صلی اللہ علیہ وسلم شاہدا کا او یمینہ، آپ نے مدعی کو کہا دو گواہ یا پھر مدعا علیہ کی قسم، فقلت له انه اذن یحلف، میں نے کہا گواہ میرے پاس ہیں نہیں اور یہ غیر مسلم ہے، یہ قسم کھا لے گا، ولا یبالی، پرواہ نہیں کرے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، چلے ٹھیک ہے، فانزل الله تصدیق ذلك ثم اقترا هذه ایک الآية طرح میں نا پڑھی یہ آیت، باب اذا ادعا او قذف، ادعا دعویٰ کرے، او قذفا یا تہمت لگائے، فله ان يلتمس البینہ، ہاں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی گواہی لائے، این یلتمس البینہ، یعنی مدعی جب دعویٰ کرے تو پھر اس کو ضروری ہے کہ گواہ لائے، وینطلق لطلب البینہ، ہاں جی ٹھیک ہے، اور چلے لطلب البینہ، جائے کس لیے؟ دلیل لانے کے لیے، گوال۔ یعنی کوئی دلیل لائے، گواہی لائے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام حدثنا إكرمة عن ابن عباس ان هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قذف امرأته مفعول، ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بشریک ابن سہما، کس کے ساتھ؟ شریک بن سہما کے ساتھ، یعنی اس نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البینہ، کو ثبوت، دلیل، او حد فی ظہرک، یا تجھے حد لگے گی، ٹھیک ہے۔ قال یا رسول اللہ اذا رأى احدنا على اس نے امرأته، کہا اللہ کے رسول جب دیکھے ایک ہمارا اپنی عورت کو یا اپنی عورت پر رجلا ینطلق کسی آدمی کو، ینطلق کو، پھر وہ جائے یلتمس البینہ، دلیل ڈھونڈتا پھرے یا ضرافت گواہی لبتا پھرے، انہوں نے دیکھ لیا، ہاں جی، فجعل یقول البینہ، تو آپ کہتے رہے البینہ البینہ، ثبوت، گواہی، دلیل، ورنہ تیری پیٹھ پہ حد لگے گی، وإلا حد فی ظہرک، ہمیں نہیں، گواہی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ فذکر حدیث اللعان، تو ذکر کی حدیث پوری لیان کی راوی ہے۔ باب الیمین بعد العصر،
ہاں جی، عصر کے بعد قسم کھانا، عصر کے بعد کا نام کیوں لیا ہے جی؟ کیونکہ ٹائم تھوڑا رہتا ہے، شام ہونے والی ہوتی ہے، ہاں گھر جی، جانے والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اب لینا ہی لینا ہے، گھر جانا ہی جانا ہے، ہاں ان کی تو مجبوری ہے۔ ہاں ہاں جی، یہ قسم کھائے اور مجبوری سے فائدہ اٹھا لے۔ عصر کے بعد قسم کھانا زیادہ گناہ ہے۔ زیادہ نرخوں میں مال بیچنے کے لیے۔ ہاں جی، حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا جریر بن عبد الحمید عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ لا یکلمو، لا یکلمهم اللہ ہاں جی، چلے یہ حدیث آپ نے پڑھی کئی دفعہ، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جس کا نام ترجمہ ہے پوچھ لینا۔ رجل علی فضل ماء علی فضل ماء، جو بچے پانی پر ہو بطریق رستے میں، اس کے پاس پانی ہے، زائد پانی ہے، ہاں جی، یمنع منہ ابن السبیل روکتا ہے اس سے مسافروں کو، مسافروں کو نہیں پینے دیتا۔ ورجل بایع رجلا لا یبایعہ الا الدنیا الا اور دوسرا آدمی جو بیعت کرتا ہے کسی آدمی سے صرف دنیا کے لیے، لا یبایعہ الا، للدنیا دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے۔ فإن أعطاه ما يريد اگر وہ دے اس کو جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ وفالہ، سلطان جس کی بیعت کر رہا ہے، وفالہ، اس کی وفا کرتا ہے، وہ دے گیت گانا ہے۔ وإلا لم يفله اگر نہ دے پھر اس کی وفا نہیں کرتا، پھر دے برائیاں کرتا ہے، ورجل ساوم رجلا، جماعت بدل لیتا ہے۔ ہاں جی، اور وہ آدمی ساوما، رجلا بسلعۃ جو بھاؤ طے کرے کسی آدمی کے ساتھ بعد سامان کا عصر کے بعد، فحلف بالله اللہ کی قسم کھائے لقد أوتي به كذا وكذا وہ تو دیا گیا اس کے بدلے اتنا اتنا، فأخذها چیز 100 دی، کہندا ہے اللہ دی قسم ہے مینوں نے ایک بندہ 150 لا کے گیا ہے، تو میں انہوں نہیں دیتی۔ انہوں نے دیتی، جھوٹ بولیا، جھوٹی قسم۔ کمی دی بہت ہاں جی، انہوں پتہ ہے انہیں لے کے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، انہیں ان گھر جانا ہے۔ شامہ ہو گیا۔ باب یحلف المدعى علیہ قسم اٹھوائی جائے مدعا علیہ سے، حیثما، وہی پہلے والا قانون آ رہا ہے، مدعی پر گواہی، مدعا علیہ کے ذمے قسم، قسم۔ حیثما کہاں قسم اٹھوائی جائے؟ حیث و ماں، وجبت علیہ الیمین، جہاں واجب ہو اس پر پچیت ہوئی، مدعی علیہ کو قسم پڑ گئی، پچیت کہے بھائی ٹھیک ہے تو قسم دے دے، ہاں جی، تو اب یہ کہیں مدعی لوگ کہیں یا وہ کہے بھی میں یا قسم نہیں دوں گا، میں تے مسیتے جا کے قسم دیاں گا، یا فلانے دربار تے جا کے قسم دیاں گا، استغفر اللہ، یا میں مکے جا کے قسم دیاں گا، یہ غلط ہے۔ جتھے قسم پہ گئی اتھے قسم دے دے گے، جگہ نہ بدلے۔ ولا یصرف من موضع موضعین، الی غیرہ، اور نہ اسے پھیرا جائے ایک جگہ سے دوسری کی طرف۔ قضا مروان بالیمین علی زید بن ثابت علی المنبر، اچھا جی، فیصلہ کیا مروان نے قسم کا، کس کے ذمے؟ زید بن ثابت کے، کہ وہ ممبر پر قسم دے۔ مروان نے کہا بھی تیرے ذمے قسم ہے لیکن قسم تو نے کہاں دینی ہے؟ ممبر پہ چڑھ کے۔ عوام کے سامنے۔ فقال احلف له مکانی، فقال احلف له مکانی، زید بن ثابت نے کہا میں اپنی اس جگہ پہ قسم دوں گا، میں نہیں ممبر تے جانا۔ فجعل زید یحلف وابى ان یحلف علی المنبر، ہاں، زید وہاں قسم دینے لگے اور انکار کیا کہ وہ ممبر پہ چڑھ کے قسم کھائے۔ فجعل مروان یتعجب منہ، مروان اسے تعجب کرنے لگا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداک او یمینہ، ٹھیک ہے، ولم یخص مکانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہدہ کا، مدعی کی گواہی یا مدعا علیہ کی قسم، آپ نے جگہ کو، کسی جگہ کا کو خاص نہیں کیا۔
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان غضبان اس مبالغہ کا صیغہ. باب اذا تسارع قوم في اليمين اذا تسارع تفاعل، لوگ قسم دینے میں ایک دوسرے سے جلدی کرے. قسم پہ گئی پانچ بندیاں نو، پہلا کہ میں دینی، پہلے دوجا کہ میں دینی، تیجا کہ میں دینی ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کون دے؟ پڑھے حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا. آپ نے ایک قوم پر قسم پیش کی، بھئی تم قسم دے دو تمہاری جان چھوڑ جائے گی. انہوں نے جلدی کی قسم دینے میں. فامر ان يسهم بينهم. لو جی، آپ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قرعے ڈالے جائیں. في اليمين ٹھیک ہے، ايهم يحلف. ہاں جی، باب قول قرعے الله پالیں. باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. حدثنا اسحاق اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا لوام حدثني ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي ہاں جی، سامع عبد الله بن ابي یہ اوفى نام پہلے دفعہ آیا کتاب میں. يقول اقام رجل بسلعة ایک آدمی نے اپنا سامان لگایا، فحلف بالله لقد اوتي بها ما لم يؤت. لقد آتا بھی پڑھ سکتے، اوتیا بھی ٹھیک ہے. وہ قسم کھا رہا ہے، وہ دیا جا رہا ہے اتنا جو اس نے دیا نہیں، ہاں، یا اس نے دیا جو اس نے دیا نہیں. یعنی میں 100 روپے میں یہ چیز لے کے آیا ہوں، حالانکہ چیز تو 70 روپے کی تھی. وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں 100 دے کے آیا ہوں جی، من اي ندي. میں نے 100 وچ پہ رہی ہے. فنازلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن ابي اوفى الناجش آكل الربا. ناجش کون ہوتا ہے؟ سود خور، آكل الربا خائن. خائن. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك في القرآن ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله عذاب اليم. اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فلقيني الاشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في نزلت باب. چلیں، وہ یہ حدیث ہے، کاذب کا اضافہ ہے اور اخی کا اضافہ ہے. بس آگے چلیں. باب کیف یستحلف، کیسے قسم اٹھوائی جائے. وقول یستحلف باب استفعال. وقول الله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. چلیں ويحلفون بالله انهم لمنكم يحلفون بالله لكم ليرزوكم فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما. یہ ساری قرآنی آیات ہیں. يقال بالله وتالله ووالله. ہاں، کیسے قسم کھائے؟ باللہ تاللہ واللہ، باللہ تاللہ واللہ، یہ قسم کے الفاظ ہیں. واللہ، باللہ، تاللہ، جن کے نام صرف اللہ کے. ہاں جی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل حلف بالله كاذبا. یہاں کا لفظ آیا باللہ کا، حلف باللہ کاذبا. بعد العصر کن الفاظ سے قسم کھانی ہے؟ واللہ تاللہ باللہ. ولا يحلف بغیر اللہ، اور نہ قسم کھائی جائے اللہ کے غیر کی. فلانے بدھ دی قسم، ہاں جی، فلانی مسجد دی قسم، فلانے دربار دی قسم، فلانے بزرگ دی قسم، قرآن دی قسم، نبی دی قسم، ولی دی قسم، سب قسمہ حرام نے. قسم کس کے نام کی؟ اللہ کی. اللہ کے نام کی. حدثنا اسماعیل بن عبد الله حدثني مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يساله عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليله. رات دن میں کتنے نمازیں؟ 5. 5. فقال هل علي غيرها؟
میرے ذمہ اس کے علاوہ بھی ہے، قال لا إلا أن تطوع. اب مگر کہ تو نفل پڑھے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. شاباش، چلیں. فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذکر له نماز کا، روزوں کا. اب زکوٰۃ، وذکر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا بھی آپ نے ذکر کیا. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. آدمی کہتا جا رہا تھا اللہ کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. افلح ان صدق، فلاح پا گیا اگر سچ کہہ رہا ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله جو قسم کھائے وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا چپ ہو جائے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اللہ خیر کرے گا. باب من اقام البینۃ بعد الیمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے گواہی پھر قسم، تو گواہی نہیں آئی، مدعا علیہ کی طرف سے قسم آ گئی، بعد میں اسے گواہ مل گئے. پہلے نہیں لا سکا، مدعا علیہ نے قسم دے دی، بعد میں گواہ اس کو مل گئے، پھر کیا ہوگا؟ گواہوں کا اعتبار کیا جائے گا. گواہی زیادہ مضبوط ہے قسم سے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بعضکم الحنوا بحجتہ. الحنوا نا زیادہ کرنے والا، زیادہ واضح کرنے والا. شاید کہ تمہارا بعض زیادہ واضح کرنے والا ہو اپنی دلیل کو، چرب زبان بحجتہ من بعض بعض سے. ٹھیک ہے، وقال طاؤس و حالانکہ ابراہیم. سچا اے ہے لیکن وہ جھوٹا ہے چرب زبان، اپنی گل زیادہ واضح کر جاندا ہے. جی ٹھیک ہے. وشریح البینۃ العادلۃ احق من الیمین الفاجرۃ. سچی گواہی زیادہ حقدار ہے جھوٹی قسم سے. اگر قسم آ بھی گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں گواہی مل گئی، اعتبار گواہی کا کیا جائے گا. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن زینب عن ام سلمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تختصمون الی ولعل بعضهم تم میرے الحن. پاس اپنا مقدمہ لاتے ہو، شاید کہ بعض سے اپنی بات کو زیادہ واضح کرنے والا ہے. پڑھے بحجتہ من بعض فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا. جس کو میں دے دوں اس کے بھائی کا حق کچھ بھی اس کی چرب زبانی کی وجہ سے. بقولہ فانما اقطع له قطعۃ من النار فلا وہ خوش نہ ہو بلکہ میں تو اسے جہنم کی آگ کا انگارہ دے رہا ہوں. فلا یہ نہ کہ یہ مجھے نبی نے دے دیا ہے، میرے لیے رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے. نہیں، یہ لے لے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لے رہا ہے. فلا یأخذها. وہ اس کو نہ لے، چھوڑ دے. باو من امر بانجاز الوعد جو وفعله حکم دے الحسن وعدے کے پورا کرنے کا. وفعله الحسن وذکر اسماعیل انه کان وذکر اسماعیل، اور ذکر کیا اللہ نے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا. انه کان صادق انه كان الوعد صادق الوعد فی الکتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. وكذب ابن اشوا بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سحرا وذكر سحرا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ذکر کر رہے تھے اپنے ایک داماد کا، یعنی ابو العاص کا. جب وہ آیا تھا نا قیدی ہو کے بدر میں، تو آپ نے اسے کہا کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، تو مکے جا کے نا میری زینب کو میرے پاس بھیج دینا ہے. تو اس نے وعدہ پورا کیا تھا. آپ نے ذکر کیا اپنے ایک داماد کا. سحرن لہو، شہرن داماد، شہرن داماد، شہرن کا معنی داماد. غور کیا کرے ذرا لفظوں پر. داماد کا. قال وعدنی فوفانی. فوفانی، وفانی غلط ہے، وفانی شد لگی ہوئی ہے، جی صحیح کر دے. وفا، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور وفا کیا، پورا کیا.
قال ابو عبد الله ورأيت اسحاق ابن ابراہیم يحتج بحدیث الاشوا. ہاں وہ حجت پکڑ رہے تھے اشوا کی حدیث کے ساتھ. حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس ان عبد اللہ بن عباس ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل قال ابو له سفیان نے مجھے خبر دی کہ بے شک ہرقل بادشاہ قال له سألتک ماذا یأمرکم. ابو سفیان کو کہنے لگا میں نے تجھ سے سوال کیا وہ نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ فزعمت انہ امرکم بالصلاۃ تو والصدق تو نے مجھے بتایا کہ وہ حکم دیتا ہے نماز کا، والصدق سچ بولنے والعفاف کا، پاک دامنی کا، عفاف میں نا پاک دامنی، والوفاء بالعہد اور وعدہ پورا کرنے کا اور امانت، والوفاء بالعہد واداء الامانہ اور امانت ادا کرنے کا. قال وهذه صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کالا 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 وہ کہنے لگا کون؟ وہ دشمن، وہ ہرقل بادشاہ، وہ غیر مسلم، وہ کہنے لگا یہ ہے نبی کی صفت ہے. جہدے صفتیں پائیاں جاننا ساریاں وہ نبی ہے، وہ غیر نبی نہیں ہو سکتا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث. منافق کی نشانیاں تین ہیں: اذا حدث كذب کذب جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن خان جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، واذا وعد اخلف. جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام عن ابن جریج حدثني عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء. جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جاء ابا بکر مال، آیا ابو بکر صدیق کے پاس مال، من قبل العلاء ابن حضرمی، اعلیٰ حضرمی کی طرف سے. فقال ابو بکر من کان له علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی قرض یا کوئی وعدہ تھا وہ آ جائے ہمارے پاس. او کانت له قبلہ عدۃ ادھر تو ہو گیا ترجمہ. فلیاتنا. آ جائے. قال جابر فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جابر وسلم کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر وعدہ کیا میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یؤتینی ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ہاکذا وہاکذا وہاکذا، آپ دیں گے مجھ کو اتنا اتنا اتنا. فباسط یدیہ ثلاث مرات. اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تین دفعہ ہے. ٹھیک ہے چلو برے. فقال جابر فأدى في يدي 500 ثم 500. ابو بکر نے دیے میرے ہاتھوں میں 5 یعنی 500، پھر 500، پھر 500، اتنا اتنا اتنا، 5 5 5 1500. حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافتسی عن سعید بن جبیر قال سألنی یہودی من اہل الحیرۃ، اہل ہیرا میں سے، ای الاجلین قضا موسیٰ فقلت. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کس کو پورا کیا؟ ایک 8 سال کی، ایک 10 سال کی. جو قرآن میں آیا نا دونوں مدتیں، تو کس کو پورا کیا؟ قلت لا ادری حتی اقدم علی جیر العربی. علی جیر العربی. کیا بات ہے، کیا بات، جبر العربی. کیا بات. ہبرل، قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ والاحبار، ہبر کی جمع. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں تک کہ میں آؤں گا عرب کے بہت بڑے عالم کے پاس. مراد عبداللہ بن عباس. ہبر جبر نہیں. ہبر العربی فاسألہ فقدمت فسألت ابن عباس. میں نے سوال کیا ابن عباس سے، وہ بہت بڑے عالم تھے نا. فقال قضا اکثرہما واطیبہما. حضرت موسیٰ نے پوری کی جو زیادہ مدت
اور سب سے پاکیزہ مدت تھی، اچھا یعنی 10 سال پورے کیے۔ اللہ والا آ گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل، قرآن میں ہے نا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہاں تو 10 سال والی مدت پوری کی۔ ہاں جی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اذا قال فعل، اس کا معنی کیا کریں گے؟ آج پتہ چلتا ہے نا آپ کی قابلیت ذہانت کا۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل، کیا معنی ہے اس کا؟ جو کہتے وہ کرتے۔ کون؟ نہیں جی، ابو محمد کرے کمنٹ بتائیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ کا رسول کوئی بھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی بھی، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے نا، بات تو موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل، اللہ کا رسول جب بات کر لیتا ہے تو پھر کر گزرتا ہے۔ کر گزرتا ہے۔ باب لا يسأل اہل الشرک عن الشہادۃ وغیرها، وغیرہ، اہل شرک اور ان کے علاوہ سے گواہی نہ مانگی جائے۔ وہ تو وقال مشرک ہیں، وہ تو گواہی دے دیں گے۔ وقال الشعبی لا يجوز، وقال الشعبی وقال الشعبی لا يجوز شہادت، لا تجوز شہادت اہل الملل، لا تجوز شہادت اہل الملل، نہیں جائز گواہی مختلف ادیان والوں کی۔ اچھا مختلف ادیان یعنی مسلمان کی گواہی کافر نہ دے۔ ٹھیک ہے۔ بعضهم، ہاں جی، وہ تو پہلے بھی سنتے ہیں۔ بس یاسر راشد صاحب ماشاءاللہ سلامت رہو، وہ نمبر کی میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں ملا۔ یس ابو بکر صدیق، اپنا ابو بکر، لا تجوز شہادت اہل الملل، بعضهم على بعض، ہاں بعض پر، ٹھیک ہے۔ لقوله تعالی فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اچھا لو جی، لا تجوز شہادت اہل الملل بعضهم، جو مختلف ادیان والے لوگ ہیں نا، یہودی عیسائی کی گواہی نہ دے، عیسائی یہودی کی گواہی نہ دے، مجوسی یہودی کی گواہی نہ دے، اسی طرح کوئی کافر، کوئی ہندو وہ کسی مجوسی کی گواہی نہ دے، اور کوئی عیسائی یہودی کسی مجوسی کی گواہی نہ دے، وہ ہندو کی گواہی نہ دے۔ کیوں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کی گواہی نہ دیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسے یہ مسلمانوں کے دشمن ہے نا، آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یعنی مسلمان بھی انہوں دی گواہی نہ دے اور وہ بھی مسلمانوں دی گواہی نہ دے، نہیں مسلمان بھی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی گواہی نہ دے، آپس میں نہ دے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپس میں بھی دشمن ہے۔ دشمن ہے۔ یہودی عیسائی دا دشمن، عیسائی یہودی دا دشمن، مجوسی ہونا دشمن، ہندو ہونا دشمن، فاغرنا بینہم العداوۃ والبغضاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ یعنی اندر جو مسلمان بھی شامل ہیں نا، ہاں جی، سارے شامل ہیں، سارے شامل ہیں، یعنی ایک دوسرے دین والے دی گواہی نہ دیں۔ ہاں جی۔ وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، نہ تم تصدیق کرو اہل کتاب کی، نہ ان کی تکذیب کرو، وقولوا آمنا بالله وما انزل تم الآية۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو ہم پہ نازل کیا گیا اس کے ساتھ۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون اہل الكتاب، اے مسلمانوں کی جماعت تم کیسے پوچھتے ہو اہل کتاب سے، ان کو کیویں مسئلے پوچھو گے؟ وكتابكم الذي، حالانکہ انزلہ، جو تمہاری کتاب ہے نا جو نازل کی گئی تم پر، انزل على نبیہ احدث الاخبار، الاخبار، جو تمہاری کتاب تمہارے نبی پر نازل کی گئی وہ زیادہ نہیں ہے، احدث الاخبار، یہ تو سب سے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تم کیوں تورات والوں سے پوچھتے ہو؟ تورات تو بدل دی گئی، انجیل تو بدل دی گئی، تمہاری کتاب تو حادث ہے اور قیامت تک بدلی نہیں جائے گی، تم کیوں ان سے پوچھتے ہو؟ باللہ تقرؤونہ لم یشب، لم یشب،
تم اس کو پڑھتے ہو، کس کو؟ قرآن کو، لم یشب، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. وقد حدثکم اللہ حالانکہ اللہ نے تمہیں بیان کیا، ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ، اللہ نے کیا بیان کیا کہ بے شک اہل کتاب نے بدل ڈالا جو اللہ نے لکھا ان پر، وغیروا بایدیہم الکتاب، اور اپنے ہاتھوں میں بدل ڈالا کتاب کو، ہاتھوں دے وچ ہی، فقالوا هو من عند اللہ اور کہنے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے. جھوٹ بولے لیشتروا به ثمنا تاکہ قلیلا لے اس کے بدلے تھوڑی قیمت. افلا ینہاکم ما جاءکم، کیا نہیں روکتا تم کو جو آیا تمہارے پاس علم، من العلم عن مسألتہم، ان سے سوال کرنے سے. بھئی تمہارا علم تمہیں روکتا نہیں کہ تم ان سے سوال نہ کرو. ولا واللہ ما رأینا منہم رجلا اور اللہ کی قسم نہیں ہم نے دیکھا اور میں سے کوئی آدمی قطو یسألکم، جو تم سے سوال کرتا ہو. کبھی کسی یہودی نے بھی تم سے کوئی بات پوچھی ہے؟ تم ان سے پوچھتے ہو ہیں، پانچ پانچ کو کول جاندے ہو. ہاں جی، کدی وہ بھی آئے نے تھوڑے کول، کدی کوئی عیسائی بھی آئے نے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، تم غیروں کی نقلیں کرتے ہو، غیروں کی نقل، ان کی آواز، ان کے شعر، ان کی باتیں ہمارے سٹیج پر. کبھی دیکھا ہے کوئی مولوی جو ہماری نقل اتارتا ہو؟ عن الذی انزل علیکم. باب القرأۃ فی المشکلات وقولہ، مشکلات میں قرآن اندازی کرنا، اور اللہ کا فرمان اذ یلقوا، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. وقال ابن عباس اقترؤوا، ابن عباس نے کہا اذ یلقون اقلامہم ایہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمیں، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفیل بنے گا مریم کا. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اقترعوا، انہوں نے قرآن اندازی کی مریم السلام کے بارے میں. فجرت الاقلام، ہاں جی، مع الجریۃ، تو بہ گئی کلمے ساتھ بہاؤ کے. بہ گئی کلمے دریا میں ڈالی تو بہ گئی کلمے ساتھ بہاؤ کے. جریہ میں نا بہاؤ، پانی کا بہاؤ. وآلا کاکم زکریہ، وآلا کلامو، کاکامو نہیں یار، کالم نہیں پڑھے، پیچھے پڑھے. وآلا کالم زکریہ، اور بلند ہو گئی قلم زکریا علیہ السلام کی. وعلا کلام زکریا، بلند ہو گئی قلم زکریا علیہ السلام کی. وہ ڈوب گئی ان کی قلمیں، زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے بہاؤ کے اوپر آ گئی تو مریم کے فیل بن گئے. الجریۃ فکفلھا الجریہ میں زکریا، نا بلند کس پہ بلند ہو گئی؟ بہاؤ پہ. فکفلھا زکریا، تو مریم کے کفیل بن گئے زکریا علیہ السلام. وقولہ فساہم اقرع فکان اور اللہ کا فرمان 23ویں سورہ صافات میں 23ویں پارے میں، فساہما، انہوں نے قرآن اندازی کی. فکان من المدحضین، تو قرہ نکل آیا یونس علیہ السلام کا، یعنی من وہ کشتی میں. المسحومین. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو کشتی ڈوبنے لگی. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہوں نے قرے ڈالے تو قرہ یونس نبی کا نکل آیا. یعنی من المسحومین، یعنی من المدحضین کا معنی مسحومین، سہم سے، یعنی قرہ یونس نبی کا نکل آیا. وقال ابو ہریرہ عرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم الیمین فاسرعوا، اللہ قوم نبی یمین نہ پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر قسم پیش کی، انہوں نے جلدی کی. فامر ان یسہم بینہم ایہم آپ یہلک، نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قرآن اندازی کی جائے. حدثنا لفظ عمر، پڑھے، لفظ چھوڑ رہے. ایوسام بینہم، ان یسہم بینہم ایہم یحلف، ایہم یحلفو، ٹھیک ہے، لفظ نہیں چھوڑنا کوئی بھی پوری کتاب میں سے. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنی شعبی انہ سمع النعمان بن بشیر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المدحن مضاف الیہ فی حدود اللہ اللہ کی حدوں میں، والواقع اللہ کی فیہا، حدوں میں، ترجمہ تو کرنے دو. اللہ کی حدوں میں سستی کرنے والے کی مثال، والواقع فیہا، اور اللہ کی حدوں میں پڑھنے والے کی، واقع ہونے والے کی مثال. مثل قوم استحموا، ایک قوم کی مثال جنہوں نے قرآن اندازی کی.
یہ قرآن اندازی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے حدیث لا رہے ہیں۔ قرآن اندازی کی سفینتن، ایک کشتی کے بارے میں لوگ، کافی سارے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم کیسے 2 منزلیں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، جتنی بھی ہیں کشتی کی، کیسے بیٹھنا ہے؟ تو قرآن اندازی کی انہوں نے، ہاں جی۔ تو جو نیچے والی منزل تھی وہ کچھ لوگوں کے حصے میں آ گئی، اور جو اوپر والی منزل تھی وہ دوسرے لوگوں کے حصے میں آ گئی۔ تو ہوا پھر کیا؟ فسار بعض فی اسفلہا، کچھ لوگ نیچے چلے گئے وسار بعض فی اور اعلیہا، کچھ لوگ اوپر ہو گئے۔ فکان الذی فی اسفلہا تو تھے یمرون، وہ لوگ نیچے والے گزرتے تھے اوپر والوں سے، یمرون بالماء، ساتھ پانی کے، وہ گزرتے تھے ساتھ پانی، یعنی پانی لینے کے لیے انہوں نے اوپر ہی آنا تھا نا، نیچے والوں نے اوپر ہی آنا تھا نا۔ الذین فی اعلیہا فتعزوا فتعزوا، بہ، تو ان کو اذیت ہوئی، کن کو؟ اوپر والوں اوپر والوں کو۔ فاخذ فأسا، تو نیچے والے نے لیا کلاڑا اور لگا اتنے کی جا رہا ہے، وہ تنگ ہوندے نے بیچارے، تو پاڑی کڈو ایتھوں ہی پانی کڈو، ہیں اپنے آپ نو بچاؤ۔ ساڈے کی کہندے جی میں اپنے آپ نو چھڈو جی، جتے کو لگا لگا رہن دیو، تسی اپنی خیر منگو۔ اللہ، یہ بات نہیں نا کہنی چاہیے، پیاسے تو نہیں نہ مر سکتے کیوں پانی کے لیے، نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ جی، جتے کو لگا لگا رہن دیو، بڑی بڑی جاتی، یہ نہیں ٹھیک۔ اپنے آپ کو بچاؤ، تم کیسے بچ سکو گے؟ تم بھی مر جاؤ گے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ اچھا جی، فجعل ينكر اسفل السفینۃ، تو یہ سوراخ کرنے لگا کشتی کے نچلے حصے میں، فاتوہ، وہ اوپر والے اس کے پاس آئے، فقالوا ما لک، انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، ڈوبنا ہی؟ قال تعزیتم بی، اس نے کہا تم نے تکلیف اٹھائی محسوس کی میری وجہ سے، ولا بد لی من الماء، تمہیں بھی تکلیف ہوئی، میرے لیے بھی پانی ضروری ہے، ولا بد بھی بالماء، مجھے بھی پانی چاہیے۔ فإن اخذوا علی یدیہ، اگر اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے اوپر والے، انجوہ ونجوہ، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ انفسهم وإن ترکوہ، اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، وڈن دیو، لگتا تو لگیا رہے، ہاں لگا جتنے لگا لگا رہنے دو، جیسے ہم کہتے ہیں جہاں لگا ہے لگا رہنے دو۔ اہلکوہ واہلکوا انفسهم، ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اگر معاشرے اندر برائیاں نہ روکو گے یہ گل ہے، تہاڈا بھی ستیہ ناس ہو جائے گا۔ معاشرہ خراب ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں جتھے کوئی لگیا ہے لگا رہن دیو، نہ کہو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری، برائی نو روکو، برائی دا سد باب کرو، بہت بڑی مثال ہے۔ حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم، یہ حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے، انصاری عورت ام العلاء، قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قد بايعت، تو پڑھ یار شاہ جی پڑھو، قد بايعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، أخبرته ان عثمان ابن مزعون، اس نے خبر دی کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طار لهم سهمه نکلا ان کا کرہ في السكنى، سکونت کے بارے میں۔ جب مہاجرین آئے نا مدینہ تو انصار نے کرہ اندازی کی مہاجرین کی سکونت کے بارے میں، تو عثمان ہمارے، ہاں جی ہمارے حصے میں آئے، عثمان بن مظعون ہمارے حصے میں آئے۔ حين أقرأت الأنصار سكنى، جس وقت کرہ اندازی کی انصار نے مہاجرین کی سکونت کے بارے میں، المہاجرین، قال سکن المہاجرین، ٹھیک ہے۔ قالت ام العلاء آباد کاری، ہاں جی، تو ام العلاء کہتی ہیں فسكنا عندنا، فساکا نہ اندنا، کتنا لفظ غلط پڑھایا آپ نے، فساکا نہ اندنا، یار سکنا کی ہو گیا، فسكنا غلطی عندنا، ہو کرو جیڑی کو کڈ بھی لوے، میرے ورگا کوئی غریب کو کم ملم، ایسی غلطی کرو جیڑی نکل بھی جائے۔ فساکا نہ اندنا، وہ رہے ہمارے پاس، کون؟ عثمان بن مظعون۔ فاشتكى فمرضنا، نہیں یار شاہ جی پڑھو، فمرضناه، شاہ جی پڑھو، فشتکا
وہ بیمار ہو گئے. شاہ جی پڑھو میں کہہ رہا ہوں. وہ بیمار ہو گئے. فمر رزنا ہم نے اس کی تیمارداری کی. کس کی؟ عثمان بن مظعون کی. حتی اذا توفی یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے عثمان بن مظعون. وجعلناہ فی ثیابہ اللہ ہم نے اس کو ڈالا کپڑوں میں یعنی کفن میں. کفن میں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت رحمت اللہ علیک میں نے کہا اللہ کی رحمت ہو تجھ پہ. ام اللہ کہہ رہی ہیں. ابو صائب ان کی کنیت ہے عثمان بن مظعون کی. فشہادتی علیک میری گواہی تیرے بارے میں لقد اکرمک اللہ. اللہ میری گواہی یہ ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دے دی. جیسے ہم کہتے ہیں نا جنتی ہے جی. چنگا نیک آدمی تھی. یہ جی نہیں نیک تو کہنا چاہیے نا. نیک ہے نا. اچھا جنتی. لیکن جنتی ڈگری ہے تے اللہ کول ہے. یہ جنتی ہے جی. ہاں جی کئی لوگ گلا کر دینا آ ہونے جو بابا بہشتی چاچا بہشتی. یا ان کے جنازے جی اور لکھاں لوگ آئے ہاں یہ جنتی ہے. جنتی ہو گیا. ہاں جی اے یہ گل ہے نہیں کہنا. نہیں کہنا چاہیے. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اللہ نے اسے عزت دے دی جنت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک کہ تجھے کیسے پتا ہے ان اللہ اکرمہ. کہ اللہ نے اسے عزت دے دی. قلت لا ادری میں نے کہا جی میں نہیں جانتی. بابی انت و میرا امی ماں باپ قربان. رسول اللہ. ہاں جی نال ہی مائی ٹلی ہوگی یا اصل میرے نہیں پتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عثمان فقد جاءہ واللہ الیقین. آپ نے فرمایا عثمان کے پاس تو یقین یعنی موت آ گئی عثمان کو. وانی لارجو له الخیر. میں امید رکھتا ہوں اس کے لیے بھلائی بھلائی کی. کی. بس خیر کلمہ خیر کب ہوندے بارے جی بالکل. لیکن ڈگری کوئی نہیں ڈگری سرٹیفکیٹ نہ دے دو. سرٹیفکیٹ نہ دیو. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ اللہ کی قسم میں تو اپنے بارے میں نہیں جانتا. اللہ کا میں اللہ کا رسول ہوں. ما یفعل کیا ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ. قالت ما یفعل بی بس مطلب بیٹھے ہوں ڈگریاں دے دیں. یفعل به. قالت فواللہ لا ازکا احدا لا ازکی احدا. بعدہ ابدا. تو عمر اللہ مائی کہتی ہے اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پھر کسی کو پاک نہیں بنایا. میں پھر کہتے بارے کیا بھی یہ جنتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. میرے گل سمجھ آ گئی مسئلہ سمجھ آ گیا. فاحزننی ذلک. اس بات نے مجھے بہت غم میں رکھا. میں نے کیوں ایسی بات کہی. فنمت فاریت لعثمان عینا تو ایک رات میں سو گئی مجھے دکھایا گیا تجری ایک چشمہ عثمان کا جو بہ رہا تھا. تجری بہتا ہوا چشمہ. فجئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خوش ہوئی. میں رسول وسلم کے پاس فاخبرته آپ کو خبر دی فقال ذلك عمله. اور میں یہ اس کا جو چشمہ بہ رہا ہے نا یہ اس کا عمل ہے. اس کے عمل کا صلہ اس کو مل رہا ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے کا ارادہ کرتے اپنی بیویوں کے درمیان قرا کرتے قرہ ڈالتے. قرآن اندازی کرتے. فایتهن خرج سهمها ایتهن خرج سامها جس کا قرہ نکل آتا خرج بها معه. اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. ہر بیوی کے لیے آپ باری مقرر کرتے رات دن کی غیر ان سودہ بنت علاوہ سودا بنت زمعہ کے انہوں نے اپنی باری دے دی تھی حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء اگر جان لے لوگ کیا ثواب ہے اذان سننے میں والصف الاول یعنی اذان سن کے مسجد میں آنا اور پہلی صف میں کھڑا ہونا ثم لم يجدوا پھر وہ نہ پائیں الا ان يستحموا عليه مگر یہ کہ وہ قرہ اندازی کریں اس پر قرے پا پا کے میں پہلے آنا ہے میں پہلے آنا ہے. لستحموا البتہ وہ ضرور قرہ اندازی کرے. ولو يعلمون ما في التهجير. اگر وہ جان لیں کیا ثواب ہے تہجیر میں. تہجیر کا معنی کیا ہے؟ زور کی نماز جلدی پڑھنا تہجیر. لاستبقوا الیہ. زور اثر تہجیر وہ سبقت کرے طرف اس کی ہی. ولو يعلمون ما في الاتم. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کیا ثواب ہے اتما کا
عشاء کو لیٹ کرنا عشاء وصبح اور صبح میں آنے کا، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کا ثواب لآتوہما ولو حبوا وہ ضرور ہیں اگرچہ گستے ہوئے، حبون میں نا پاویں گوڑیاں پر نہیں کیوں نہ ہو کے ہونا پوے وہ آ جان، اگر دے ثواب دا انہوں پتہ لگ جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اجر ہے، تو اس میں قرآن اندازی بھی ثابت ہو گئی۔ ہاں یہ ساری حدیثیں امام صاحب اس لیے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صلح کا باب انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔